اعلیٰ حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ معنی کیا ہے؟ وہ ہستی جو اپنے زمانے کے تمام علماء پر اس علم میں فوقیت رکھتی ہو۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نبیوں میں افضل ہونے پر دلائل مانگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دلائل میں 100 سے زیادہ حدیثیں بیان کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت مصطفیٰ پر 40 حدیثیں ذکر فرمائیں، داڑھی کی اہمیت پر 56 حدیثیں، والدین کے حقوق پر 91 احادیث، اس طرح بہت سے موضوعات پر اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں احادیث بیان فرمائیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے، اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے۔ اعلیٰ حضرت بطور محدث علم حدیث میں کسی ہستی کے مقام و مرتبے کو ظاہر کرنے کے لیے محدثین نے مختلف ٹائٹل یعنی القابہ ذکر کیے، مثلا حافظ، حجت مسند وغیرہ۔ جب کسی کے انتہائی بلند درجے کو ظاہر کرنا ہو تو علماء اس کے لیے لقب ذکر کرتے ہیں امیر المؤمنین فی الحدیث۔ بزرگوں میں کئی محدثین گزرے جن کو اس لقب سے پکارا گیا، امیر المؤمنین فی الحدیث۔ معنی کیا ہے؟ وہ ہستی جو اپنے زمانے کے تمام علماء پر اس علم میں فوقیت رکھتی ہو۔ اعلیٰ حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث تھے، جس طرح دیگر کئی علوم میں اپنی مثال آپ تھے، یوں ہی فن حدیث میں بھی اپنے زمانے کے علماء پر آپ کو ایسی فوقیت حاصل تھی کہ آپ کے زمانے کے عظیم عالم، 40 سال تک درس حدیث دینے والے شیخ المحدثین حضرت علامہ وسیع احمد صورتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو یعنی اعلیٰ حضرت کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا۔ 100 سے زائد کتب کے مصنف عظیم محدث حضرت علامہ حافظ سید عبد الحی القطانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور معروف کتاب فہر الفہارس میں اعلیٰ حضرت کے یہ القاب لکھے: الفقی، المسند، الصوفی، الشہاب۔ فن حدیث پر اعلیٰ حضرت کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت آپ کی عظیم کتاب منیر العین ہے۔ اس کتاب کو اعلیٰ حضرت نے صرف 29 سال کی عمر میں تحریر فرمایا۔ جب اس کا عربی ترجمہ ہوا اور مصر و شام کے علماء نے اس کتاب کو دیکھا تو بہت متاثر ہوئے اور اس پر بہترین کمنٹس انہوں نے تحریر کیے۔ ایک بار محدث صورتی رحمۃ اللہ علیہ نے مدرسۃ الحدیث کی بنیاد رکھی تو ملک کے بڑے بڑے علماء کو دعوت دی۔ اس میں اعلیٰ حضرت نے علم حدیث کے موضوع پر 3 گھنٹے بیان فرمایا۔ آپ کی علم حدیث میں مہارت دیکھ کر علماء بہت متاثر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا آپ نے حدیث کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ اس پر اعلیٰ حضرت نے کچھ کتابوں کے نام گنوانے کے بعد فرمایا علم حدیث کی 50 سے زائد کتابیں میرے درس و تدریس میں رہیں۔ آپ کو لگ رہا ہوگا صرف 50 کتابیں، لیکن ان کی ڈیٹیل میں جائیں تو 50 کتابوں کا مطلب ہزاروں صفحات، لاکھوں احادیث ہیں۔ ان 50 میں سے 20 کتابوں کی جلدوں کے کل صفحات ہیں 29,903 29,903 اور ان میں احادیث کی تعداد ہے 1,34,811۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی 350 کتابیں جمع کی گئیں، انہیں پڑھا گیا، ان میں جتنی احادیث کا ذکر ہوا انہیں الگ کیا گیا تو یہ احادیث 10,000 کے قریب بنی۔ جب ان احادیث کو تلاش کیا گیا تو پتہ چلا وہ حدیث کی 400 کتب سے لی گئیں۔ یہ صرف 350 کتابوں میں ذکر کردہ احادیث کا بیان ہے، جبکہ اعلیٰ حضرت نے more than 1,000 سے زیادہ کتابیں لکھی۔ اگر ان سب میں ذکر کی گئی حدیثوں کو جمع کریں تو سوچیں احادیث کا کتنا بڑا ذخیرہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے کتب کے مطالعے سے اعلیٰ حضرت کی فن حدیث میں مہارت کا پتہ چلتا ہے۔ سجدہ تعظیمی کے بارے میں سوال ہوا
اعلیٰ حضرت نے 40 احادیث کی روشنی میں سجدہ تعظیم کے حرام ہونے کو ثابت کیا۔ کس نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع بلا کہنا شرک ہے؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 300 احادیث سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دافع بلا ہونا ثابت کیا۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے نبیوں میں افضل ہونے پر دلائل مانگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دلائل میں 100 سے زیادہ حدیثیں بیان کی۔ فرشتوں کی کیسے پیدائش ہوئی؟ اعلیٰ حضرت نے 24 حدیثیں بیان کی۔ شفاعت مصطفیٰ پر 40 حدیثیں ذکر فرمائیں۔ داڑھی کی اہمیت پر 56 حدیثیں۔ والدین کے حقوق پر 91 احادیث۔ اس طرح بہت سے موضوعات پر اعلیٰ حضرت نے سینکڑوں احادیث بیان فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد حضرت علامہ سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی کے مسائل کے دلائل پر ایک کتاب لکھی، صحیح البہاری۔ اس کتاب کی ایک جلد کم و بیش 10,000 احادیث پر مشتمل ہے، اور اس کے مقدمے میں اعلیٰ حضرت سے حدیث کے جو فوائد آپ نے حاصل کیے تھے انہیں ذکر کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، یہ میرے سردار میرے شیخ کے علوم کے سمندروں کے ایک بڑے سمندر کی چھوٹی سی نہر ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت میں ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی۔ علم میں بحر رواں احمد رضا خاں قادری، دین میں گوہر فشا احمد رضا خاں قادری، تیرا علم و فضل شان و شوکت و جاہ و حشم، شش جہت پر ہے عیا احمد رضا خاں قادری،